آج بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا انتظار بھی کرے تھے پی ٹی آئی کے چاہنے والے کہ عمران خان کی حوالے سے جو ان کی جیل میں تصاویر ہیں کہ وہ رہتے کیسے ہیں، ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں اور کیا نہیں، وہ تصویریں آج حکومت نے آفیشلی ریلیز کی ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس سے یہ بھی اسٹیبلش کریں گے کہ کیا عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ قید تنہائی میں رہ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے یا نہیں. اور آج نیب ترامیم کیس میں عمران خان اور ججز کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن فاتح صاحب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج نیب ترامیم کیس میں عمران خان نے جو کہا ہے وہ کتنا معنی خیز ہے. بالکل، اور آج کیونکہ بالکل خبر ہے بطول، ابھی ہم نے اور وہ تمام جو تصویریں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا عمران خان صاحب کے جو جیل سے آئیں ان کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک اس پہ تنقید جائز ہے، کہاں تک وہ جو بات کر رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے وہ کہاں تک ٹھیک ہے. اس میں بڑی صبح سے بحث ہو رہی ہے تو ہم بھی اس بحث میں اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو اس وقت تازہ ترین فریش آف دا پریس جسے کہتے ہیں خبر ہے وہ یہ کہ جو نیب ترامیم کا جو کیس تھا وہ اس پہ فیصلہ محفوظ ہوا. اور آج جو بڑی چیز بطول جس طرح کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ طور پر گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات چیت ہوئی ہے جج صاحبان سے. تو پہلے تو ہم چاہیں گے کہ ذرا جو ہے وہ جیسی ہمیں وہاں سے ہمارے نمائندے جوائن کریں گے تو ہم ان سے ذرا بالکل اپ ٹو ڈیٹ آنکھوں دیکھا حال لیں گے کہ کورٹ روم میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا کہا. اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی اس اپیرنس کے بعد جو ہے وہ معاملات اب کدھر جا رہے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور آج کے دن جس طریقے سے آج ابھی ہم بات کرتے ہیں، ہماری دوسری سٹوری بھی عمران خان صاحب کے جو جیل کی تصاویر کی ہے، تو لگتا ہے کہ آج خان صاحب ڈومینیٹ کر رہے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کو. عمران وسیم ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں اور آج وہاں پہ موجود تھے بطول کورٹ روم کے اندر جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا. تو انہی سے ذرا تھوڑا بات کرتے ہیں. جی عمران، السلام علیکم. جی فاتح صاحب ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، فی الحال رابطہ نہیں ہو پا رہا. عمران سے ابھی ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. بالکل. تو اس میں بطول اس میں آج اس طرح بات کر رہے تھے کہ آج لگتا ہی یوں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے گرد آج کا نیوز سائیکل گھوم رہا ہے، چاہے وہ عدالت میں ہو، چاہے وہ ان کی تصاویر کے حوالے سے ہو. اور یہ بالکل اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہماری اب ایک جو سیاست جاری ہے اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے یہ نیا موڑ میں کہوں گا یا ڈیولپمنٹ کہہ لیں کہ یہ جو تصاویر سامنے آئی ہیں اسی دن جس دن عمران خان صاحب خود جو ہے وہ منظر عام پر آئے. اور مزے کی بات بطول یہ بھی ہے کہ ابھی عدالت میں بھی عمران خان صاحب نے جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے یہ خود کہا جج صاحبان کو کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ جیل میں فیسلٹیز ہیں تو آپ جا کے انسپیکٹ کرا لیں. تو اس پہ جج صاحب نے جو وہ کہا ہے کہ بالکل ویسا کروائیں گے. اور وہاں پہ بھی خان صاحب سے رہا نہیں گیا بطول، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بھی آ کے چیک کر لیں کہ مجھے جو فیسلٹیز دی گئی ہیں جو بائی دا وے اس وقت اسکرین پہ آپ کو جو ہے وہ تصویر بھی نظر آ رہی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے جو فیسلٹیز دی گئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کو کیسے دی گئی تھی. تو ایک جج صاحب نے کہا تو نواز شریف صاحب تو جیل میں نہیں ہیں تو کیا اس کے لیے انہیں بھی جیل بھیجنا پڑے گا. تو تھوڑے لائٹ ہارٹڈ مومنٹس جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جو ہے آج ہمیں دیکھنے کو نظر آئے. تو اب عمران وسیم جیسے ہمیں جوائن کریں گے، عمران وسیم انفیکٹ ہمارے ساتھ ہیں. فاتح صاحب ان سے بات کرتے ہیں عمران وسیم سے کہاں گیا. جی عمران یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے کیا دیکھا، یہ تیسری سماعت تھی جو کہ جی بطول پلیز گو ایڈ. جی عمران وسیم صاحب بتائیے گا کہ آج آپ کیا دیکھا ہے. آپ نے یہ تیسری سماعت تھی جس کا سب انتظار کر رہے تھے، کیا سب سے اہم بات تھی سماعت کی جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ عدالتی کارروائی تو ظاہر سی بات ہے کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی ہو رہے تھے تو پچھلی 2 سماعتوں پر تو انہیں عدالت میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا. فاتح صاحب اگر معذرت کے ساتھ مجھے میری آواز پلٹ کے دوبارہ سنائی دے رہی ہے تو میں بول نہیں پا رہا، اگر یہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. جی عمران اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. جی ہم اس کو فوراً جلدی سے ٹھیک کرواتے ہیں.
کیونکہ بڑا ضروری ہے عمران آج سننا کہ آپ کا آنکھوں دیکھا حال کیا تھا، اور آپ نے ایکچولی جب عمران خان صاحب نے بولنا شروع کیا تو اس وقت کیا ماحول تھا. ایک تو ظاہر بات ہے وہ رپورٹ ہوا ہے، وہ بھی ہم چاہیں گے ہمیں بالکل مختصراً آپ بتائیں کہ سب سے جو اہم بات کیا تھی، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ جب عمران خان صاحب نے بولنا شروع کیا تو اس وقت کورٹ روم میں کیا ماحول تھا، لوگ کیا کر رہے، کس طریقے سے دیکھ رہے تھے، کیا ری ایکشن تھا. جی عمران تھوڑا ایکسپلین کریں نا ذرا ڈیٹیل میں. جی بالکل، سب سے اہم حصہ تو عدالتی کارروائی کا یہی تھا. جب باری آئی بانی تحریک انصاف عمران خان کی اور وہ بولنا شروع ہوئے تو سب جو کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ یہ سن رہے تھے کہ ججز کیا سوال کر رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. یعنی کبھی وہ دیکھتے تھے اس ویڈیو سکرین کی طرف جہاں پر ویڈیو لنک پہ بانی تحریک انصاف عمران خان ججز کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، اپنے دلائل دے رہے تھے. کبھی کمرہ عدالت میں بیٹھے وکلا صحافی ججز کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں تو ججز کی باڈی لینگویج کیا ہے، جب ججز بات کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آج کی عدالتی کارروائی پہ، کیونکہ بہت زیادہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں چلتی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا یہ باڈی لینگویج کیسی تھی عمران؟ ابھی آپ نے ذکر کیا باڈی لینگویج کا کہ ججز کی باڈی لینگویج کیسی تھی وہ دیکھ رہے تھے اور عمران خان صاحب کی، تو وہ کیسی تھی باڈی لینگویج؟ یہی تو فاصب اصل بات ہے. خان صاحب جو میں بات کرنے جا رہا تھا وہ سیٹسفائیڈ گئے ہیں، بڑے کھل کھلا کے ان کی واپسی ہوئی ہے. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی جب عدالتی کارروائی کا اختتام ہوا، فیصلہ محفوظ ہوا. یعنی کہ ان کو شکوہ نہیں تھا کہ میری بات نہیں سنی گئی، بلکہ عدالتی کارروائی اختتام پر جو آپ نے باڈی لینگویج والی بات کی ہے تو قاضی فائز صاحب نے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ تھینک یو مسٹر خان، آپ کی طرف سے جو ان پٹ دی گئی وہ بڑی ویلیویبل تھی، جس میں عمران خان صاحب نے خود بھی تھینک یو کہا. چیف جسٹس کے تھینک یو کہنے پہ ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کو بات کرنے کا جو ہے موقع دیا گیا. بلکہ جہاں تک سہولیات کی بات ہے تو سہولیات کا بھی ذکر ہوا. عمران خان صاحب جب بات کر رہے تھے کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ سہولیات ہیں وہ سہولیات ہیں تو آپ میری سہولیات چیک کروا لیں. بلکہ بانی پی ٹی آئی کا تو بڑا منفرد مطالبہ تھا کہ میری سہولیات بھی چیک کرائیں کہ جیل میں مجھے کتنی سہولیات میسر ہیں اور جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے ان کو کتنی سہولیات میسر تھیں. تو اس پہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے عمران خان صاحب کو جواب دیا لائٹر نوٹ پہ کہ جناب مسٹر خان آپ کی سہولیات تو ہم چیک کروا سکتے ہیں، آپ تو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، آپ تو قید میں ہیں، لیکن جو نواز شریف کا آپ نے نام لیا وہ تو جیل میں نہیں ہے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطالبے پہ نواز شریف کو دوبارہ جیل میں بھجوایا جائے، ان کو کتنی سہولیات ملتی ہیں وہ چیک کروانے کے لیے؟ تو مندوخیل صاحب کا جب لائٹر نوٹ پہ یہ ریمارک سامنے آیا تو عمران خان صاحب بھی اس پہ کھل کھلا دیے. یعنی اچھے خاصے وہ مسکراتے ہوئے ان کے چہروں پہ جو ہے وہ ہنسی نظر آئی کہ اس ریمارکس کو، مندوخیل صاحب کی اس آبزرویشن کو عمران خان صاحب جو ہے محظوظ ہوئے ہیں. باقی جو ایک خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب عدالت میں آئیں گے تو وہ اپنے کیس سے ہٹ کے یہ بتائیں اور ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ جب وہ بات ہوئی کہ جی جج صاحب نے جب کہا کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ آپ کریں، آپ دوسری جماعتوں سے کیوں نہیں بات کرتے، آپ پہل کریں، تو جب یہ ڈائیلاگ کی بات ہوئی جو میں خیال ہے شاید چیف جسٹس صاحب نے کہی، تو اس پہ عمران خان صاحب کا کیا ری ایکشن تھا ڈائیلاگ کے حوالے سے؟ یعنی کہا کیا اور ان کا جو باڈی لینگویج تھی اس سے کیا رسپانس تھا، یہ جو سجیشن تھا اس پہ؟ جی بالکل، یہ جب ڈائیلاگ والی بات ہوئی تو ڈائیلاگ کی دراصل بات اس طریقے سے ہوئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے دراصل یہ بات کی جب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے، سائفر کا کیس ہے، 14 سال کی سزا سنا دی گئی، توشہ خانہ کا 2 کروڑ کا تحفہ تھا، اس کی ویلیو جو ہے وہ اربوں روپے کی لگا دی گئی. تو اس پہ اتھر منالہ صاحب بھی ان سے کہہ رہے تھے کہ جو آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں وہ اس کیس سے متعلقہ نہیں ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے، سیاسی لوگوں سے ہے، سیاستدانوں سے ہے، پارلیمنٹ سے ہے. تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ ہمارے سامنے ایک پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں فاروق ایچ نائک صاحب، ان کے روشن پہ بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ بات چیت کیوں نہیں شروع کرتے، بات چیت کریں. جس پہ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تو سابق صدر آصف علی زرداری نے بالکل اپنا جو دروازہ ہے پیپلز پارٹی نے کھلا رکھا ہوا ہے. آصف علی زرداری نے یہ ان کو پیشکش بھی کی تھی لیکن اس پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، بلکہ فاروق ایچ نائک نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کسی کے خلاف بھی جو ہے وہ نیب کا ریفرنس نہیں بنا. قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں وہ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ جھگڑوں میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اور پھر قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ اپنا اختلاف رائے رکھیں لیکن جو مسائل یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، جو ایشوز بتائے گئے ہیں وہ تو بات چیت سے حل ہونے ہیں. جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کا کیا رسپانس تھا اور خاص طور پر ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟
عمران خان صاحب جو مذاکرات کے حوالے سے جب قاضی فیصل ریمارکس دے رہے تھے وہ سنتے رہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات ان سے کیے جائیں کیونکہ عدالت نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا پارلیمنٹ نیب کے قانون کو چینج نہیں کر سکتی، کیا نیب کے ادارے کو قانون کو ختم نہیں کر سکتی؟ تو عمران خان صاحب نے مذاکرہ والی بات پہ ان تمام باتوں کا یہ جواب دیا کہ ان کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں، یہ تو فارم 45 والے ہیں۔ آپ نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا، بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ناظرین، اور اس سے جو اب جو فیصلہ ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی بات بھی ہو گئی، انہوں نے مکالمہ بھی کر لیا، جس طرح عمران بتا رہے تھے کہ وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، مطمئن نظر آ رہے تھے، اور جاتے ہوئے ان کا موڈ بھی عمران کے مطابق جو ہے وہ اچھا تھا۔ تو لیٹس ہوپ کہ اب جو فیصلہ آئے گا وہ کیا ہوگا، امپورٹنٹ فیصلہ ہر حوالے سے۔